جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بدعنوان ترین پولیٹیکل پارٹی ثابت ہوئی ہے، سندھ حکومت بدعنوان ترین حکومت ثابت ہوئی ہے، تو غلط نہیں کہتے. یہ رونا کہ پنجاب کے پاس وسائل زیادہ ہیں این ایف سی ایوارڈ میں، تو ظاہر ہے آپ بھی ممبر کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں اور اس کے اندر آبادی کے تناسب سے آپ کو اس کا حصہ ملتا ہے. اس پیسے کا اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کر لیں تو آپ اس شہر کی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی جیبیں اور اپنے خزانے بھرنے سے فرصت نہیں ہے. لاہور کے اندر 8,000 کیمرے لگائے ہیں، جو کراچی سے بہت چھوٹا شہر ہے. 8,000 سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے انہوں نے پولیس کے کام کو تقریباً ختم کر دیا. وہاں ٹریفک پولیس چالان نہیں کرتی. یہاں آپ نے خود تو کرپٹ ہی ہیں، آپ نے اداروں کو کرپٹ کر دیا. یہاں ٹریفک پولیس کا ہر شخص، ہر فرد جو ٹریفک پولیس کا ملازم ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران زیادہ سے زیادہ چالان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا 30% اس کو ملتا ہے. اگر دن بھر میں اس نے 1 لاکھ کے چالان کی تو 30,000 روپے اس کو کمیشن ملے گا. وہ اس شہر کو ادھیڑ کے اپنی جیبیں بھرتا ہے. وہاں ٹریفک پولیس کا رول منیمائز ہو گیا. وہاں ای چالان کیمرے کے تھرو بندے کو اس کی نشاندہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے گھر اس کے چالان پہنچ جاتے ہیں. وہاں رشوت نہیں ہے. میں وہاں کی ترقی پر بعض اوقات جیلس ہوتا ہوں، اور میں یہ بھی بعض اوقات غصے میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پیسوں سے لاہور کے اندر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میرے شہر کے اوپر کیوں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، میں وفاق سے بھی شکوہ کرتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ قصوروار، اس سے زیادہ ذمہ دار مجرم کی حیثیت سے اس شہر کی پیپلز پارٹی ہے کہ پیپلز پارٹی ان تمام وسائل کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتی ہے. اس کے علاوہ اس نے شہر کے مفادات کے لیے کام نہیں کیا. میں نے کہا تھا کہ شہر کھود کے رکھ دیا. جو پروجیکٹ 6 مہینے میں کمپلیٹ ہوتا ہے وہ 3 سال تک اس کو پرولونگ کرتے ہیں، تاکہ جو آج آپ نے اسٹیمیٹ اس کا نکالا ہے وہ 6 گنا بڑھ جاتا ہے. جو پروجیکٹ آپ نے 6 ارب کے اندر اسٹارٹ کیا تھا وہ 36 ارب پہ آپ لے کے چلے جاتے ہیں. اور سب کو معلوم ہے کہ کمیشن ڈیولپمنٹ سے پہلے ٹینڈر دیتے وقت ہی وصول کر لیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ میری اس گفتگو کے بعد کہا جائے گا کہ لاؤ ثبوت لاؤ. جو میں نے کہا تھا کہ حالت یہ ہے کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا کے جو مالکان ہیں، میں جرنلسٹوں کی بہت قدر کرتا ہوں کہ یہ لوگ صبح سے شام تک بھاگے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور کھود کے خبریں لے کر آتے ہیں. لیکن وہ خبریں اگر حکومت کے خلاف ہوں اور سچائی پر مبنی ہوں تب بھی مالکان اس کی اشاعت یا اس کو براڈ کاسٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ایڈورٹیزمنٹ کی مد میں جو پیسے آنے ہوتے ہیں وہ بغیر گورنمنٹ کی مرضی کے نہیں آتے، اور سب جانتے ہیں. اور میں نے کہا تھا، میں کھلے عام آج بھی کہتا ہوں کہ جو ایڈورٹیزمنٹ کی مد میں گورنمنٹ ہمارے اخبارات کو اور الیکٹرانک میڈیا کو پیسے دیتی ہے، وہ اس کا ایڈوانس میں اگر پیمنٹ نہیں کرے تو آپ اپنا چیک وہاں سے نہیں اٹھا سکتے. ان حالات کے اندر یہاں کے لوگ کس کے سامنے جا کے شکوہ کریں؟ میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں کور کمانڈر سے بھی ریکویسٹ کی کہ اللہ کا واسطہ یہاں رینجرز موجود ہے، آپ رینجرز ظاہر لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے کیوں آئی تھی؟ کیا یہاں زمین کی پالک کوئی خراب ہو رہی تھی اس کو صحیح کرنے آئی تھی؟ یہاں لگی ہوئی مولیاں صحیح کرنے آئی تھی؟ انسان بچانے کے لیے آئی تھی رینجرز کہ یہاں انسانی جانیں ضائع ہو رہی تھیں. کسی پولیٹیکل اگر یہ تاثر جائے کہ بھائی صرف مقصد یہ تھا کہ بھائی ٹھیک ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف آپ نے آپریشن کرنا تھا، تو ظاہر ہے یہ تاثر غلط جائے گا. آج بھی تو انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور اگر پیپلز پارٹی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی تو کیا رینجرز کی تعیناتی نہیں ہو سکتی کہ اس شہر کے اندر کوئی ہیوی ٹریفک جو گورنمنٹ کی اسپیسیفکیشنز ہیں، جو فٹنس سرٹیفکیٹ ہے، اس کے بغیر نہیں آئے گی؟ کتنے حادثات کو روکا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری، اور میں نے کہا تھا کہ لوگ اداروں سے توقعات رکھتے ہیں، لوگ ان پر فخر کرتے ہیں کہ سیلاب اور قدرتی آفات کی موقع کے اوپر یہی ادارے عوام کی مدد کرتے ہیں. تو اس وقت کراچی جو ہے وہ ایک آفت زدہ علاقہ ہے. کسی شہر میں
जनवरी से अब तक अगर 261 बांधे 262 लोग मर जाएं, कुछ छोटा वाकया तो नहीं है। पिछले साल 750 लोग जो है वो हादसात के अंदर मरे, कुछ छोटा वाकया तो नहीं है। गजा की पट्टी के ऊपर इसराइल बम्बार्डमेंट कर रहा होता है, पूरे दिन बम्बार्डमेंट के अंदर जो है वो 30 आदमी 35 आदमी वहां जहां बहक होते हैं, वो दुख की बात है। लेकिन यहां तो कोई जंग के हालात नहीं है, यहां तो कोई दुश्मन से हमारा मुकाबला नहीं हो रहा। हम इस शहर में सेफली मूव नहीं कर सकते। मोटरसाइकिल वाला जब निकलता है तो माँ बाप, पहले एक जमाना था कि जब हर वक्त हालात खराब थे तो उस वक्त घर से निकलते हुए लोग इमाम जामिन बांध के भेज दिया करते थे। लोग टेलीफोन पे बच्चों से स्कूल जाते वक्त राब्ता रखते थे कि बेटा कहां तक पहुंचे। आज हालत यह है कि कोई अपने रोजगार के लिए निकलता है तो बीवी अपने शोहर अपने सुहाग के लिए सुबह से शाम तक परेशान होती कि मोटरसाइकिल पे निकला है वो। ये शहर इस काबिल नहीं छोड़ा आपने। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जल्दी अपना ऑफिस बना लूंगा, जहां मैं बैठूंगा, कुछ वक्त वहां बैठूंगा, कुछ वक्त यहां बैठूंगा, मुख्तलिफ जोन में ज़ाहिर है मैं जाता हूं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने एक जगह ले ली है, हमने जगह कर ली है, लेकिन वो ग्रे स्ट्रक्चर था तो उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग में और उसको फर्निश करने में वक्त लग रहा था। तो मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोगों में ही तासुर चला जाए कि शायद हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ऑफिस नहीं बना रहे। तो मैंने कहा है कि उसको अर्जेंटली इस काबिल कर दो कि एक कमरे में हम बैठ सकें। तो उसकी ओपनिंग जो है वो हमने 6 तारीख को डिसाइड कर लिया और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो ऑफिस होगा, मरकजी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, वो 6 तारीख को 4 बजे समनाबाद का जो इलाका है वहां पर उसकी ओपनिंग होगी। आप सब सहाफ़ी हजरात को दरख्वास्त करूंगा कि वहां आप लोग तशरीफ लाइए। 6 तारीख को 4 बजे, 6 अप्रैल को 4 बजे समनाबाद वाली शायद गली कहलाती है जहां पर वो मजेदार हलीम है जो गुलबर्ग चुरंगी है उसके साथ ही।